अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। हम तो फंसे ही रहते हैं, कोई ना कोई जरूर मसला हम निकाल लेते हैं जिसमें हमारे यहां तनाज़ा लगा रहता है। अब की बार मुलाकातों की कंट्रोवर्सी जारी है और शेख रशीद अहमद रोजाना की बुनियाद पर तानादनी कर रहे हैं। लेकिन दूर, बल्कि बहुत दूर सदारती इलेक्शन भी हो रहे हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। जी हां, मैं अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन की बात कर रहा हूं। सदर ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि जल्द ही 5 अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। सदर ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। हमारे ऊपर क्या असर होगा इसको हम अभी नहीं सोच रहे और ना पर यहां पर कोई ऐसी डिबेट हो रही है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में अमन के हवाले से दोहा में टॉक्स जारी हैं और परसों अफगानिस्तान के एक लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला यानी पीर के रोज वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पीर से लेकर बुध तक वो यहां पर रहेंगे और अफगानिस्तान में मफाहमती अमल यानी रिकंसिलिएशन के हवाले से टॉप ऑफ द एजेंडा यहां पर टॉक्स होंगी। ये सारे मामलात, शायद ये मुलाकातों, कॉफी चाय पर होने वाली इन मुलाकातों से बढ़कर संजीदा हैं जो पाकिस्तान पर असरअंदाज होती हैं। हम आज इस हवाले से ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। अमेरिका से आए हुए हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, सदर ट्रंप के मुशीर हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सलीम साफी साहब, तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, खुद एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हमारे साथ मौजूद होंगे काबुल में तैनात पाकिस्तान के सफीर जनाब मंसूर अहमद खान साहब। हम उनसे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। तारड़ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अभी तो इलेक्शन बड़े करीब हैं और मैं समझ रहा था कि आप इस वक्त इलेक्शन में बहुत बिजी होंगे। आप पाकिस्तान आ गए, कहीं खौफ तो नहीं कि सदर ट्रंप हार रहे हैं, रिपब्लिकन हार रही हैं? नहीं, ये मेरा ख्याल में तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरी, अच्छा। ये रिलैक्स होने का ये आप इसको समझे कि इलेक्शन हमारी जेब में है, तो इसीलिए मैं पाकिस्तान वेरी शॉर्ट विजिट के लिए आया हूँ। और लेकिन इट्स ट्रू, यानी पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि जी इलेक्शन से पहले कि जी इलेक्शन हम जीत चुके हैं, एक फॉर्मेलिटी होनी है इलेक्शन वाले दिन। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। एक लिस्ट है अचीवमेंट्स की डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास, और डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो एक इस ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन 2018 की तरह के इलेक्शन तो नहीं पहले भी ऐसे ही इलेक्शन होते रहे। पहले पाकिस्तान में कौन सा इतने क्रेडिबल इलेक्शन? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज अ नेम ऑफ द चेंज, असली तब्दीली थी, और उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट इज सो लॉन्ग। और दूसरा, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन का रिएक्शन, और जो उनका अपोनेंट है 50 years इन द वॉशिंगटन डीसी, इन्वॉल्व्ड इन मेनी थिंग्स। 8 साल ओबामा के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने किया, उसको भी ओन करना पड़ेगा। और आजकल जो हालात चल रहे हैं बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का हिस्सा है, लॉ एंड ऑर्डर एंड इकोनॉमी। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ये साफी साहब, लेकिन वहां तो वो जो हम देखते हैं मीडिया पे कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, वो जो अफ्रीकन अमेरिकन जिनको पुलिस ने मारा, उस जॉर्ज फ्लॉयड को, उस पे इतना बड़ा हंगामा हुआ, तो ये चीजें इंपैक्ट नहीं करेंगी? आप हमारे इलेक्शन की तो पैरेलल देख गए, लेकिन इतने बड़े वहां पर वाकयात हो रहे हैं। देखिए, बहरहाल जो अमरीकी सियासत की रियलिटीज़ है वो मुझसे तो तारड़ साहब बेहतर समझते हैं। और दूसरा भी जो आप पहले जिक्र कर रहे थे कि मेरी अपनी एक ये भी राय है कि हमें हर पंगे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर अमेरिकन सोसाइटी के अपने कुछ कंट्रडिक्शंस हैं या कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो वो जाने और उनका काम जाने। हमारे तो इस वक्त अपने यहाँ जो एक ख़तरनाक चीज़ सामने आ रही है फ़िरक़ावारियत का, और उसके बाद TTP भी री इमर्ज हो रहा है। हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और अमेरिकन का मतलब मुझे तो ज़्यादातर सिर्फ उन चीज़ों से दिलचस्पी होगी कि किन चीज़ों का पाकिस्तान पे मस्बत या मनफी असर पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो अपनी जगह पे है। मैं भी तारड़ साहब से पहले बात हो रही थी कि ट्रंप साहब का जो एक जारहाना लहजा होता है कोविड की डीलिंग में, जो उनका पे तनकीद हो रही है, तो ये सारी चीज़ें या जो मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं उसमें भी जो बाइडन का वो बता रहे हैं। लेकिन
ایک تو اس میں اس لیے ہم ان کو چیلنج نہیں کرتے کہ لاسٹ ٹرم میں نہیں، جو پچھلا الیکشن تھا، اب میں تارڑ صاحب سے کہتا تھا کہ میری اور آپ کی ایک قدر مشترک یہ کہ ہوا کے مخالف سمت میں جانا جو ہے نا، یہ عادت مجھے آپ کی پسند ہے. تو پچھلی مرتبہ کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا، اور ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے لیے بڑا رسک تھا ٹرمپ کی حمایت کرنا اس وقت، لیکن وہ یہ کر رہے تھے، یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جیت رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں یقین کر رہا. تو وہ سروے سارے کچھ اور بتا رہے تھے، خود ان کا میڈیا کچھ اور بتا رہا تھا، باہر کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا. ایک ٹرمپ صاحب تھے جو کہہ رہے تھے میں جیتوں گا، دوسرے تارڑ صاحب تھے جو کہہ رہے تھے یہ جیتیں گے. تو اس لیے میں تو خود اس معاملے میں کوئی پریڈکشن، میں زیادہ تر پاکستانی سیاست کے بارے میں بھی کہ کل کیا ہوگا زیادہ پریڈکشن کا رسک نہیں لیتا. تو امریکی سیاست کے بارے میں تو بہرحال کوئی رسک میں نہیں لینا. میں تھوڑا سا ریوزٹ کروں گا اس کوشچن کو. جی جی. اب نسلی فسادات اسپیشلی افریقن امریکن فلوئڈ کی بات، میرا یہ کوشچن یہ ہوگا، امریکہ میں سپٹمبر 11 ہوا، ہائی جیکر سارے مسلمان تھے، 14% پاپولیشن کا حصہ جو افریقن امریکن ہے وہ امریکہ کی 14% پاپولیشن کا حصہ ہے. اس کے بعد ایک ایسا آدمی پریزیڈنٹ بنا جس کا نام براک حسین اوباما تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ریسزم کدھر ہے؟ بلیک لائف میٹر، دا ورڈ اٹ سیلف از اے ریسسٹ ورڈ. اب دوسری بات میں یہ کہوں گا، جیسے صافی صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ وہاں رہتے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں، لیکن دیکھیں نا ریسزم ایک بلیک امریکنز کا آپ نے 14% کہہ دیا. جو ڈیموکریٹ ہیں وہاں پر، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ایز اولڈ ایز دی گرینڈ اولڈ پارٹی، جی او پی کی برابر کی یہ پرانی پارٹی ہے، ان کے بھی اپنے لوگ ہیں. پھر جو صدر بش کے خلاف ایک ریاکشن تھا، میں بھی ان دنوں امریکہ 2-4 بار گیا، لوگوں نے مجھے بھی بتایا، میں نے ایک کو کہا کہ یو آر پریزیڈنٹ، اس نے کہا واٹ دا ہیل یو آر ٹاکنگ، ہی از ناٹ مائی پریزیڈنٹ. تو یہ کرونا کی جو انہوں نے بات کی، تھوڑا ہم آپ سے سننا بھی چاہ رہے ہیں. کرونا کے حوالے سے ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ اسٹریٹجیز پہلے نہیں بنی، مطلب جیسے مودی پہ الزام آتا ہے کہ جی وہاں پر ایک دن میں اگر 80-90 ہزار انفیکشن بڑھ رہی ہیں، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہیں. تو یہ رد عمل نہیں ہوگا وہاں پر. اس کے بارے میں 2 چیزیں بتاؤں گا. جی. ایک تو بدقسمتی امریکہ کی کہ جس سال کووڈ آیا اس سال الیکشن کا سال تھا. میرا دوسرا کوشچن مارک یہ ہے کہ ووہان سے یہ وائرس چل کے بیجنگ شنگھائی نہیں گیا، سیدھا نیو یارک چلا گیا. ایک تو یہ کوشچن مارک ہے. تیسرا امریکہ یہ تو آپ امریکنز کی بات نہیں. تیسرا اس میں 92% میڈیا کوریج از اینٹی ڈونلڈ ٹرمپ. اب میڈیا سمجھتا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ مریں گے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن. میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ افیکٹ نہیں کرے گا صدر ٹرمپ کے الیکشن؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک بھی ڈیتھ ایسی نہیں ہوئی جو وہاں پہ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہو، ایک بھی موت ایسی نہیں ہوئی کہ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملا. تیسرا لاسٹ کوشچن اس کا میرا یہ ہے، اگر کوئی بھی دنیا میں اگر ان کی جگہ کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا تو ہاؤ ہی وڈ ہیو بیہیو ڈفرینٹلی. میرے خیال میں ان کو امپیکٹ کیا ہونا ہے. پری کرونا وائرس امریکہ کی اکانومی کے حالات کیا تھے، پری کرونا وائرس امریکہ کدھر جا رہا تھا، فارن پالیسی کو کس طرح ڈیل کر رہے تھے، مینڈیٹ کس طرح ڈیلیور کر رہے تھے، دیٹ از آن دا بیلٹ. صافی صاحب جو بات ریشل حوالے سے ہو رہی ہے، یعنی ایک تو بلیک امریکنز ہیں، پھر وہاں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہیں، پاکستانی ہیں اور دنیا سے ہیں، پھر انڈین بھی بڑی آبادی ہے. اور کمالا ہیرس کی جب نامینیشن ہوئی بطور وائس پریزیڈنٹ، تو اگر یہ ووٹ اکٹھا جاتا ہے، آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑی ہے، تو فرق تو پڑے گا نا ڈیموکریٹس کی فیور میں، جو بائیڈن کی فیور میں. دیکھیے ایک تو پچھلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح ایک نیا چہرہ تھے جس طرح پاکستانیوں کے لیے عمران خان صاحب تھے. اب 4 سال امریکیوں نے ان کی حکومت دیکھ لی ہے، بطور حکمران ان کو دیکھ لیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ امریکن وہ کس نتیجے تک پہنچے ہیں. مثلا اس کے 2-3 پہلو ہیں نا. ہم ایک طرف ٹرمپ کا جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ان کا ایک فرینک سا لاوالی قسم کا ٹویٹ جو دل میں آیا تو بس وہ کہہ دیا. ہمارے عمران خان صاحب کی طرح کبھی اسامہ کو شہید کہہ دیا، کبھی کیا کہہ دیا، کبھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے، کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے. آج دوسری دفعہ اسامہ کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے شیخ رشید بھی کر چکے ہیں آج ذکر اپنی پریس کانفرنس. شیخ رشید تو خیر ان کی تو بات ہی کیا ہے نا، ان کو تو اس معاملے میں زیر بحث ہی نہیں لاتے. آج میں نے ان کی کتاب کے کچھ اقتباسات اپنے کالم میں چھاپے ہیں، میں نے دیکھا ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اس میں اب ایک جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا ہے، حالانکہ آج کالم میں وہ میں نے کوٹ نہیں کیا ہے، کہ 2006 میں
یہ سی پیک میں نے شروع کیا ہے تو یعنی اسی کتاب میں یہ فقرہ موجود ہے. تو وہ تو خیر وہ اس کا. لیکن دوسری طرف دیکھیں ہر قوم کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں. وہ اکنامکلی اس نے اپنے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے, اکنامک کنڈیشن اپنے ملک کی اس نے بہتر بنائی ہے. یعنی دنیا بھر سے انویسٹرز کو واپس لایا اور کہا کہ امریکہ میں انویسٹ. ہاں وہ سارے یعنی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا اس کی ساری پالیسیاں وہ اپنے امریکن سینٹرک رہی, اور اس نے باقی ممالک سے اس معاملے پہ ان کو ناراض بھی کیا, معاہدوں کو بھی توڑا یہ ساری, لیکن اس میں ان کی ایک امریکن نیشنلزم جھلک رہی تھی جس میں انہوں نے بہرحال امریکہ کی اکانومی کو ڈیموکریٹ کی بنسبت بہتر کر دیا ہے. دوسرا اکنامک ان کو فائدہ ملے گا. ادھر رکیے گا, میں آپ ہی سے شروع کر لوں گا, مجھے بریک لینے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. بڑی ڈائمنشن ہے اس حوالے سے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں, مڈل ایسٹ پہ اثر انداز ہوں گے, افغانستان پہ ہوں گے, پاکستان پہ ہوں گے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. میں ایک دیکھیں, میں تو ہر چیز میں مجھے بینگ اے پاکستانی دلچسپی لینی چاہیے, اور پرابلم ہمارے ہاں یہ بن گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں بلیک اینڈ وائٹ سوچ ایڈاپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, خارجہ پالیسی میں بھی ہمیں اپنے ایک تو افراط و تفریط نظر آتی ہے, دوسرا میں کہتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں وزیر خارجہ نہیں تھے, اس حکومت میں وزارت خارجہ کہیں نظر نہیں آتا. یعنی یہ واحد اس کا نہ وزارت خارجہ کا کوئی رول, نہ کسی ہمارا کسی بھی ملک کسی بھی ایشو سے متعلق ایک پرویکٹیو اپروچ نہیں ہے, ہمارا سارا ریئیکٹیو اپروچ ہے. تو اب دیکھیں ہسٹوریکلی یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیموکریٹس وہ پرو انڈین تھے اور ریپبلکن کو پرو پاکستان سمجھا جاتا تھا. اچھا, یہ جو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس وغیرہ ہے یہ تو جارج بش کے صدر بش کے دور میں ہوا تھا, اور ریپبلکن سے وہ. اچھا, پھر ڈیموکریٹس کے دور میں وہ فردر اس کو اسٹرینتھن کر دیا گیا, کیونکہ وہ چین کے کنٹیکسٹ میں وہ ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک مستقل پالیسی ہے. ٹرمپ صاحب اس کو زبان بھی دے رہے ہیں اور اس کو ذرا ایگریسو دی. اب اگر اس کے آئینے میں دیکھیں, انڈیا کے آئینے میں, تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس وقت ان کا ٹلٹ ادھر ہے. لیکن ایک دوسرے آئینے میں اگر دیکھیں, مثلا افغانستان سے متعلق اس ذہین ترین اوباما کی پالیسی کنفیوژن کی شکار تھی, اور ایک طرف انہوں نے سرج کی بات کی, دوسری طرف وڈرال کی بات کی. اب اس معاملے میں کہ وہ افغانستان کے وار کو ختم کر رہے ہیں, اور آپ اگر جان بولٹن کی ابھی جو کتاب آئی ہے اور اس میں وہ ڈیبیٹ پڑھے تو پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ سب ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ کہ نہیں, مجھے افغانستان سے نکلنا ہے. بولٹن کو ابیوز بھی کر رہے ہیں. ہاں, اب پاکستان کے حوالے سے پالیسی کی وہ بات کر رہے ہیں. ابھی جو نئے امریکن ایمبیسڈر آ رہے ہیں, ولیم ٹاڈ نے پہلی ہیئرنگ میں کہا کہ میری ٹاپ پرائرٹی پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کو انشور کروانا ہے. جا کر یہاں پاکستان کے حالات باہر میڈیا لکھتا ہے, بتاتا بھی ہے, تو کیا اس طرح کی پالیسیز اب چلیں گی؟ دیکھیں, میڈیا میری نظر میں اگر دیکھیں تو میڈیا ہیز بین ٹرائنگ ٹو بیکم اے فورتھ پلر آف دا گورنمنٹ. اب امریکہ میں بھی دیکھیں تو واشنگٹن پوسٹ, جیف بیزو, اونڈ بائی ایمیزون, ان کے پیچھے CNN کے بھی کارپوریشنز ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ووٹر مائنڈ کو مینیپولیٹ ہو رہا ہے, دے آر انٹرفیئرنگ ود دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. اب ان چیزوں کے بارے میں کوئی لاہ عمل لانا پڑے گا, ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور دوسری ایک بات یہ ولیم ٹاڈ تو فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اظہار رائے کی آزادی کی فیور میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جا کر میری پہلی ترجیح. آئی ایگری, لیکن وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان میں بھی اس وقت ان کے خیال میں there must be some liabilities, there must be some restrictions, there must be something going on. Otherwise, why would have انہوں نے کیوں کہنا تھا ایسے؟ تو واقعی یہ میرے خیال میں اس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے, امریکہ میں بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2016 سے کس طریقے سے میڈیا ہیز بین ابیوزنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ان کو 92% فیک نیوز ہم تو سن کے 92% کوریج جو ہے وہ اینٹی ٹرمپ ہے. ایک اور ایشو جو میں ضرور چاہتا ہوں, پھر میں صافی صاحب کی توجہ چاہوں گا,
یہ اسرائیل کو تسلیم کروانا رادر کہ صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ 5 مزید عرب ممالک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر سعودی عرب بھی انہوں نے کہا ایک وقت میں تسلیم کر لے گا. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں ذاتی طور پر اگر مجھے پوچھے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے امریکن فارن پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلا جو میرا اس کے بارے میں جو پوائنٹ ہے، کرسچن اور جوش ریلیشن شپ، they are called in Christian world called chosen people because Jesus Christ was the Jew at the same time. ایک یہ، اس کے بعد اسرائیل میں امریکہ میں کنٹریبیوشن. ہٹلر بھی تو کرسچن تھا، جو نیزیز تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان آپ یہ دیکھیں آئنسٹائن گیا جرمنی سے نہیں، لیکن جرمنی سے گیا جوش تھا. امریکہ کی ترقی میں جوش رول 18ویں صدی سے لے کر آج تک سائنٹیفک اچیومنٹس جوش کی. اس کے بعد امریکہ میں جوش لابی، اس کے بعد امریکہ کی فارن پالیسی کا حصہ ہونا، انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل. اور میں ایک آخری جو پوائنٹ ویلڈ میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، Israel is a territorial issue, but we have made it is as a religious issue. وہ ایک ٹیریٹوریل ایشو. صدر ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی عنقریب تسلیم کر لے؟ دیکھیں سعودی عربیہ نے اپنی ایئر سپیس تو کھول دی ان کے لیے. دیکھیں کچھ سٹیپس تو موو ہو رہے ہیں اس سائڈ پہ، اور آپ جس طرح بحرین نے، جس طرح UAE ہے، دوسرے ممالک اس کو سوچ رہے ہیں. اور اسرائیل کا دیکھیں میرے خیال میں ہر کنٹری اس وقت اپنے انٹرسٹ کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. اسرائیل نے سائنٹیفک اچیومنٹ میں اپنا کافی رول ہے ان کا. دا بیسٹ ڈرونز آر میڈ ان اسرائیل. اس وقت ان کی ایگریکلچر میں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ، اور اسی طریقے سے جس طرح 7 ممالک نے مودی صاحب کو بلا کے ہائیسٹ ایوارڈ دے دی ہیں، اپنے انٹرسٹ بیس ہے، انٹرسٹ چلتا ہے. سلیم صافی صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے کل UN کو ایڈریس کیا، اس میں وہی پاکستان کی پرانی پالیسی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے دہرائی. اگر واقعی 5 اور عرب ممالک، اور جس طرح تارڑ صاحب فرما رہے ہیں اور ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب بھی فالو کرے گا، تسلیم کر لے گا، ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج بنے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک لحاظ سے تارڑ صاحب کسی حد تک اپنی بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ ٹیریٹوریل ایشو ہوگا، اور امریکن اس کو ٹیریٹوریل ایشو کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں 100% ہمارے لوگ اس کو مذہبی ایشو سمجھتے ہیں. یہودی ہے جی، کسی کو پھر تیسری بات، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس وہ یہودیوں کے لیے بھی اور کرسچین کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی تھا. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ خود جیوش نے بھی اس کو ٹیریٹوریل نہیں بلکہ ریلیجس ایشو بنایا ہوا ہے. مثلا جب یہ مسئلہ جہاں سے شروع ہو رہا تھا تو اسرائیل میں تو چند 100 یہودی تھے، پوری دنیا سے انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، تو وہ ریلیجن کی بنیاد پہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور جاتے جاتے ان کی آبادی وہ وہاں تک پہنچی. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں پاکستان میں وہ ریلیجس بھی ہے، بڑا ایموشنل ایشو بھی ہے. تو پاکستان کو کسی صورت اس وقت اس کو تسلیم کرنے کا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور نہیں، اور اچھی بات ہے، وزیر اعظم نے یہ اچھی موقع تھا جب یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے دونوں مواقع پہ اس کو واضح کی اور وہ پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی. لیکن یہ ایک چیز کی اس بنیاد پہ اگر کوئی دوسرا ملک اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں تسلیم کرتا تو ہم ان کے ساتھ کٹی کر لیں. مثلا تو پہلے بھی نہیں، ترکی کے تعلقات ہیں ہمارے بڑے اچھے، قطر کے تعلقات ہیں، جارڈن کے تعلقات ہیں، ہم نے کبھی جارڈن سے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ روز اول سے وہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہے وہاں کی جیوش لابی کی وجہ سے. یہ صرف اس میں نہیں، آپ اگر دیکھیں تو جب مصر اور اسرائیل کی ڈیل ہوتی ہے تب بھی درمیان میں امریکی صدر بیٹھتے ہیں، جب اردن اور ان کا ہوتا ہے تب بھی درمیان میں امریکی صدر بیٹھا ہوا ہے. ویسے صافی صاحب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. مائی لاسٹ کوسچن تارڑ صاحب، صدر ٹرمپ نے کہا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں ہار گیا تو ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ بڑا پیسفل ہوگا. یہ کیا فینومینن ہے؟ دیکھیں یہ فینومینن کیا شکست نظر آ رہی ہے؟ نہیں شکست امپاسبل. میں جس طرح پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں امپاسبل. پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2 چیزیں، 200 سالہ ٹریڈیشن ہے کہ نومبر میں الیکشن ہوتا ہے، جنوری میں 26 جنوری کو ٹرانسفر آف پاور. بالکل، یہ ایگزیکٹلی از ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن. یہ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی 18ویں صدی کی ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امپیکٹ کیا ہے. ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ پرسنالٹی ہے. بندہ ان کا 50 سال پاور میں رہ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اوباما صاحب کے ساتھ تھا. ان کے کرپشن کی اپنی چیزیں موجود ہیں،
मैंडेट नहीं है, उसकी वजह से दंगा फसाद कर रहे हैं. दंगा फसाद इज अ कैंपेन फॉर डोनाल्ड ट्रंप. अब उसके बाद मैं एक और आपको यहां बताना चाहता हूं किस कॉन्टेस्ट में प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये क्या होगा. इस वक्त जिन स्टेटों में डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर्स हैं वहां पे मेल इन किए जा रहे हैं और उसके एविडेंस भी मिल चुके हैं. अगले दिन ट्रैश में से मिली है वोटिंग. और एक चीज है, नॉर्थ कैरोलिना में पहले इस चीज को एक स्टडी मौजूद है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं. तो मेल इन फ्रॉड में अगर डेमोक्रेट पार्टी इसी तरीके से इस तरह का करती है तो दैट इज अ वैलिड पॉइंट. धांधली का आगाज हो चुका है. बहुत शुक्रिया साजिद आरटीएस के फेल होने का कोई खतरा तो नहीं. आरटीएस बहुत शुक्रिया. कुछ न कुछ तो कॉमनैलिटीज हमें नजर आ रही हैं. बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला. सलीम साफी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे. काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर जनाब मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद होंगे. पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से उनसे बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के बाहर से, बहुत दूर से भी वो पाकिस्तान को मुतासर करते हैं. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात का मामला कुछ ऐसा ही है. कभी बहुत अच्छे दोस्ताना हो जाते हैं और कभी फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है. पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया. 2 पहले ट्रेडिंग रूट्स थे, 3 और खोले जिनमें अंगूर अड्डा, गुलाम खान और खरलाची वाला था. चमन और तुरखम पहले ही है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये भी इनिशिएटिव दिया, ये भी फेवर दी रादर कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते अपना सामान इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है. इस वक्त हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे क्योंकि परसों यानी पीर के रोज डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि हाई काउंसिल फॉर अफगान रिकंसिलिएशन है, नेशनल रिकंसिलिएशन है, वो उसके सरबराह भी हैं. डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान परसों पीर के रोज पहुंच रहे हैं और हम बात करेंगे काबुल में तैनात पाकिस्तान के सफीर जनाब मंसूर अहमद खान साहब से. आप सिर्फ अभी सफीर नहीं हैं बल्कि आप यहां दफ्तर खारजा में डायरेक्टर जनरल बराए अफगानिस्तान भी रहे हैं. उससे पहले आप काबुल में हमारे डिप्टी सफीर भी थे, लिहाजा आपका एक बड़ा एक्सपोयर है. पाकिस्तान ने कंसेशन भी दी, अभी एपएस का इजलास भी हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी. अब डॉक्टर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं. उनका पाकिस्तान आना दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए कितना अहम है? डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है. डॉक्टर अब्दुल्ला जैसा कि आपने जिक्र किया, वो अफगान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के चेयरमैन हैं, जो कि इस वक्त पीस प्रोसेस को स्टीयर कर रही है और पीस प्रोसेस इस वक्त इंतहाई अहम मराहिल में है. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में एक दायमी और मुस्तकिल अमन पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के मुफाद में है. और जब भी अफगानिस्तान में अमन रहा है इससे पाकिस्तान का फायदा रहा है. जब भी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान को इतने करीबी ताल्लुकात की वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा. डॉक्टर अशरफ गनी से भी वजीर आजम ने कल बात की टेलीफोन पे. अब डॉक्टर अब्दुल्ला चूंकि वो ना अब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ना वो अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, माजी में रहे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे क्या? डॉक्टर अब्दुल्ला से इस अमन मुआहदे को आगे ले जाने के सिलसिले में जो अफगान नेगोशिएशन अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, इनको बाहर ले जाने के लिए होगा. आपको याद होगा कि पाकिस्तान की इंतहाई मुस्बित कोशिशों की वजह से और कंसिस्टेंट कई एफर्ट्स की वजह से इस साल फरवरी में अफगान तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के बाद इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का आगाज हुआ और जो तमाम मराहिल को जो इस मामलात थे उनको अबूर करने के बाद अभी 12 सितंबर को दोहा में इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का बाकायदा आगाज हुआ. इन इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस के बारे में मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूंगा कि बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत होप, बहुत उम्मीद पाई जाती है और इसलिए यही मौजू कल प्राइम मिनिस्टर और अफगान प्रेसिडेंट की डिस्कशंस में था और उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अफगानिस्तान के दौरे की दावत भी दी है और वो
جلد ہی ایک مناسب موقع پہ افغانستان کا دورہ بھی کریں گے، اور یہی معاملات جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ جو کہ چیئرمین ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ہیں، ان سے بھی انڈر ڈسکشن آئیں گے۔ پرائمریلی جو افغانستان کے اندر امن کے لیے مذاکرات ہیں دوحہ میں چل رہے ہیں، وہ زیادہ تر ان سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ افغان طالبان، افغان حکومت یا افغان دھڑے پہلی بار دوحہ میں نہیں بیٹھے۔ مجھے یاد ہے آپ شاید افغانستان ڈیسک کو ہیڈ کر رہے تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے آپ، جب مری میں 7 جولائی کو رمضان کا مہینہ تھا، افغان دھڑوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر وہ ملا عمر کی ہلاکت کی خبر آئی تو وہ رک گیا تھا۔ اب آپ کتنے پر امید ہیں؟ آپ تو افغانستان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان بہت عرصے سے یہ ایمفیسائز کرتا رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ملٹری سولوشن نہیں ہے، اور اس مسئلے کا ایک حل پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی تلاش کیا جانا چاہیے، اور اس پوزیشن کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس وجہ سے بڑے منظم طریقے سے ایک پیس پروسیس کا آغاز ہوا ہے، جس میں افغان طالبان اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اب تمام افغان سٹیک ہولڈرز انٹرا افغان نیگوسیشنز کے اندر بیٹھ کر اپنے مسائل اور کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان مسائل کا حل یہ چونکہ ایک افغان لیڈ افغان اون پروسیس ہے، اس میں افغانستان کی اونرشپ ہے، اس لیے اس کا جو مسائل پیس پروسیس کو آگے لے جانے میں آئیں گے، ان کا حل بھی افغان لیڈرشپ اور افغان نیگوشیٹرز کو ہی ایک انٹرا افغان پروسیس کے ادھر یہ بھی تھا کہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ تو بیٹھی امریکہ کی بیسس پہ ہے، ان کی سپورٹ ہے، فائنینشل ہے، ملٹری سپورٹ ہے۔ جب امریکہ سے ہو گیا معاہدہ، تو پھر اب آپس میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، انٹرا افغان نیگوسیشنز کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پیسفل سیٹلمنٹ، پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے جو فیوچر کا تعین ہے وہ کیا جائے۔ طالبان تو سمجھتے ہیں ہم تو جنگ جیتے ہوئے ہیں، ہم امریکہ سے جیتے ہیں، آئی ایس ایف سے جیتے ہیں، نیٹو سے جیتے ہیں، ان کے ساتھ اب طالبان کے مذاکرات۔ دیکھیے، ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور اس مسئلے کو کہ ایک دائمی مستقل سسٹینیبل لاسٹنگ پیس ان افغانستان کے لیے ایک سیاسی حل کی ضرورت ہوگی، اور اس سیاسی حل کے لیے تمام افغان سٹیک ہولڈرز، خواہ وہ طالبان ہوں، خواہ وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے سٹیک ہولڈرز ہو اور دھڑے ہوں، اس لیے اس پروسیس کا انکلوسیو براڈ بیسڈ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس مسئلے کا، اس کانفلکٹ کا، اس وارفیئر کا ایک مستقل حل تلاش کیا جا سکے۔ یہاں پاکستان میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کی سطح پر یہ بھی ایک خدشہ رہا ہے کہ سپوائلرز، یہ جو ابھی کامیابیاں مل رہی ہیں، سپوائلرز ان کو ڈیریل کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سپوائلرز کون ہیں اور کس طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، افغان پیس پروسیس جو ہے، اس کو افغانستان کے اندر سے مکمل سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو افغانستان کے نیبرز اور ریجن کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ اشور کیا جائے کہ کوئی بھی انٹرنل سپوائلر یا آؤٹ سائڈرز جو ہیں اس پروسیس کو سپوائل نہ کریں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، افغانز کو اس معاملے میں الرٹ رہنا ہوگا۔ آپ نام نہیں لے رہے، لیکن حکومت پاکستان کی ریاست کو علم ہے کہ سپوائلرز کون کون ہو۔ دیکھیے، جب اس قسم کے لانگ ہسٹری میں، کانفلکٹ میں جب سولوشن تلاش کیا جاتا ہے، تو پھر سپوائلرز ہوتے ہیں، اور ان سپوائلرز کو بھی انٹرنیشنل سپورٹ کے ذریعے ہی ان کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اب تو اکتوبر آ ہی رہا ہے اور نومبر میں انتخابات ہیں، دور ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ براہ راست افغانستان پہ، افغان عمل پہ اثر رکھتا ہے۔ آپ اس ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پیس پروسیس جو ہے وہ ایک افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے افغانستان کے اندر ایک
दायमी अमन के इस्तेहकाम के लिए, के क़याम के लिए कोशिशें करनी हैं। उस दौरान में ये इस प्रोसेस के चलते हुए उस दौरान में मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें से एक डेवलपमेंट यूएस के इलेक्शंस भी हैं। डेफिनेटली वो एक अहम इलेक्शंस हैं, लेकिन हमारी उम्मीद ये है और हमारी कोशिश भी यही होगी, और मुझे पता है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप और अफगान अवाम की कोशिश भी यही है कि इस प्रोसेस को आगे लेके जाया जाए और आउटसाइड और एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस प्रोसेस को अफेक्ट ना कर सकें, क्योंकि ये प्रोसेस अफगान अवाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रोसेस रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। माय लास्ट क्वेश्चन, बाज़ का बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हो जाता है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। जलालाबाद में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे अटैक हो जाता है, पाकिस्तान के शहरियों को अफगानिस्तान में अगवा कर लिया जाता है, या फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेट वहां से फायर आता है चेक पोस्ट पर और पाकिस्तान के ऑफिसर्स, पाकिस्तान के जवान, मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, वो शहीद हो जाते हैं। आप ऐसी सूरत हाल में आप क्या एक्ट करते हैं? आप अफगानिस्तान की हुकूमत से क्या बात करते हैं कि ये वाकयात ना हों? देखिए, जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े गहरे और लाजवाल ताल्लुकात हैं, और इन ताल्लुकात में सबसे ज्यादा अहम बाहमी एतमाद और ट्रस्ट की फिजा है। जब कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक लंबा बॉर्डर है आपस में और वहां कुछ प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं, तो एक दूसरे से हम बड़े मुफीद तरीके से, बड़े इमीडिएटली एक दूसरे से एस्टेब्लिश करते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट, और फिर हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म मौजूद हैं जैसे एपेप्स का मैकेनिज्म है, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म है, जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री ग्रुप है, जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री ग्रुप है, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के ग्रुप्स हैं, रेफ्यूजीज के ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ग्रुप है, ताकि पाकिस्तान हमारे ताल्लुकात पे असरअंदाज मनफी तौर पे ना हो। दोनों ममालिक एंगेज्ड हैं, फुल्ली एंगेज्ड, दोनों ममालिक बहुत एंगेज्ड हैं, और हम इस एंगेजमेंट को लीडरशिप लेवल पे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस एंगेजमेंट को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस एंगेजमेंट को पीपल टू पीपल लेवल पे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि बॉर्डर से जो अफगानिस्तान से यहाँ आने वालों के लिए सहूलियात दी जाएं, ट्रेड में इजाफा किया जाए, उनके लिए ट्रांजिट के मसाइल को हल किया जाए। और तवक्को यही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरे पाकिस्तान भी इस डायरेक्शन में मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया अम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, नादरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। इस ओवरऑल प्रोग्राम में हमने यही बात डिस्कस की है कि ये बयानबाजियां, यहां पर मुलाकातों के बाद तूफान आना, ये सब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, लेकिन जब मुल्क के लिए चैलेंजेस आए, वो किसी मुल्क के साथ दो तरफा तौर पर हों या खित्ते में हों, यानी रीजनल बेसिस पे या इंटरनेशनल बेसिस पर, हसरत ही रह जाती है कि इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए पाकिस्तान की क़यादत मुत्तफिका तौर पर बैठे, मिलकर बैठे, कोई मुत्तफिका लाहे अमल बनाए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।